اور حکومت کو بھی معلوم ہونا چاہیے، تاریخ شاہد ہے، ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا مال، اپنی دولت، اپنی اولاد، اپنے والدین سب کچھ قربان، یہاں تک کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ لفظ کہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جو ہے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے ہر وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ بتلایا، کہے گا استنجا، پیشاب پائخانہ کرنے کا طریقہ بتلایا، اور وہ گوبر کھا رہے، کیا کھا رہے؟ گوبر کھا رہے۔ اور ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیشاب پائخانہ کرنے کا طریقہ بتلایا۔ جبکہ اگر تاریخ دیکھا جائے، تاریخ شاہد ہے، دنیا جانتی ہے، عورت کو عزت کس وجہ سے ملی؟ عورت کو عزت دین اسلام کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے ملی۔ کس کی وجہ سے ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آئے اسی وجہ سے عورت کو عزت ملی، ورنہ عورت کو کیا کر دیا جاتا؟ زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ لیکن عورت کو جو عزت بخشی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی۔ اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں، ہم زندہ و بیدار ہیں، مردار نہیں ہے۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، وصلی علی محمد فی اوسط کلامنا، وصلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ ایک مرتبہ سب مل کر درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے عزیز طلبہ اکرام، ابھی میں نے ایک قرآن شریف کی آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری جہان کے لیے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو انسانوں کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ ملا۔ آپ دیکھیں گے جب تاریخ اسلام پڑھیں گے، دین اسلام سب سے پہلا اسلام ہے، سب سے پہلا مذہب ہے۔ دین اسلام سب سے پہلا مذہب ہے، یعنی سب سے پہلے جو انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام، وہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ لیکن اس دین اسلام کے سب سے آخری پیغمبر جو ہے، جو اب سے تقریباً 1450 سال پہلے آئے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دین اسلام دنیا کا سب سے پہلا مذہب ہے۔ سب سے پہلا مذہب کون سا مذہب ہے؟ دین اسلام ہے۔ اور اس کے آخری پیغمبر کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام، یہ جو مذہب ہے، یہ جو اسلام ہے، آج سے 1450 سال پہلے جو ہے تو دنیا میں آیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا کا سب سے پہلا جو ہے مذہب کون سا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ بلکہ دین اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا کا ماحول، عرب کا ماحول ہم جب تاریخ پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی تھی، عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، کیا پیدا ہو جاتی؟ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، لڑکی پیدا ہو جاتی، تو اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ کیا کر دیا جاتا؟ زندہ اس کو زمین میں جو ہے دفن کر دیا جاتا۔ یعنی اتنی جہالت تھی اور اتنے جو ہے سخت دل کے لوگ تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو یہ بتایا کہ بیٹی کے حقوق کیا ہے، بلکہ بیٹی یہ جو ہے ہمارے لیے عذاب نہیں ہے، بلکہ بیٹی جو ہے رحمت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے دنیا میں اگر کوئی لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا تھا؟ اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ کیا کر دیا جاتا؟ زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ اس زمانے میں اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو اسے جو ہے منحوس سمجھتے، اس عورت کو عیبدار سمجھتے،
اس عورت کا کیا کرتے؟ سر منڈاتے اور اس کو جو ہے اپنے علاقے سے, اپنے بستی سے جو ہے باہر کر دیتے, کسی ویران جگہ پر کھیت میں چھوڑ کر آ جاتے. یہ معاملہ عورتوں کے ساتھ کیا جاتا. کس کے ساتھ کیا جاتا؟ عورتوں کے ساتھ کیا جاتا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو بتایا بیوی کا مرتبہ کیا ہے, بیوی کے حقوق کیا ہے. ماں اگر ہے تو اس کے حقوق کیا ہے, بیٹی اگر ہے تو اس کے حقوق کیا ہے. گویا کہ انسان کو ہر چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا طریقہ بتلایا. اور دنیا میں اگر عورت کو کسی نے عزت بخشی ہے تو وہ کس نے بخشی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت بخشی ہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے, ولادت سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی, اس کا کوئی وقار نہیں تھا, اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, بلکہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا تھا اس کو. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عزت بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر بیٹی ہے تو وہ آپ کے لیے رحمت ہے, اگر بیوی ہے تو وہ آپ کے آدھے ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے, آپ کے سکون کا تسکین کا ذریعہ ہے, حرام سے بچنے کا ذریعہ ہے. اگر آپ کی امی ہے, والدہ ہے, تو اس کے پیروں میں جو ہے آپ کی جنت ہے. یہ کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اور آج دنیا کے خبیث ترین انسان, ملعون انسان, جو نفرت پھیلانا چاہتے ہیں, جو لڑوانا چاہتے ہیں, ہندو مسلمان کروانا چاہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایسی تعلیم دی اور ویسی تعلیم دی. ابھی آپ 2-3 روز پہلے دیکھیں گے ایک ویڈیو, ایک پنڈت کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر رہا ہے اور ان کے متعلق اول فول بک رہا ہے, ان کے متعلق برا بھلا کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور انہوں نے جو تعلیمات دی اس کی وجہ سے لڑکیوں کی جو ہے تو عزت آبرو کو جو ہے لوٹا جاتا ہے. جبکہ اگر تاریخ دیکھا جائے, تاریخ شاہد ہے, دنیا جانتی ہے, عورت کو عزت کس وجہ سے ملی؟ عورت کو عزت دین اسلام کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے ملی. کس کی وجہ سے ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آئے اسی وجہ سے عورت کو عزت ملی. ورنہ عورت کو کیا کر دیا جاتا؟ زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا. لیکن عورت کو جو عزت بخشی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی. اور آج دنیا کے ملعون ترین جو کسی ایک باپ کے نہیں ہوتے ہیں, جن کے سینکڑوں والد ہوتے ہیں, اس طرح کے انسان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کے ایک والد نہیں ہوتے ہیں, وہ اناج نہیں کھاتے ہیں. آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر بھی تو وہ گوبر کھا رہے ہیں اور جانوروں کا پیشاب پی رہے ہیں. گوبر کھا کھا کے ان کے دماغوں میں جو ہے گوبر بھر چکا ہے. کیا بھر چکا ہے؟ ہاں, غلاظت بھر چکی ہے. ان کے دماغوں میں جو ہے عقل نہیں ہے, ان کے دماغوں میں جو ہے گوبر ہے. تو اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والدین سے زیادہ قابل احترام ہے. ہمارے والدین سے زیادہ قابل اتباع اگر کوئی ہے, اگر کسی کے ہم اتباع کرتے ہیں, ہم اپنی جان نچھاور کرتے ہیں, تو وہ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم اگر ہمارا مال لٹ جائے, ہماری دولت لٹ جائے, اگر حکومت ہو یا حکومت کے لوگ ہو یا کفار ہو, اگر ہمارے عزت پر بات کریں گے, ہمارے مال و دولت پر بات کریں گے, ہم اس کو برداشت کر لیں گے. لیکن ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی اگر کوشش کریں گے تو ہم اس کو کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کریں گے. کیا ہم اسے برداشت کریں گے؟ کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے. اس کے لیے ہم کو سیرت پڑھنا پڑے گا, دین اسلام کا علم حاصل کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے موقع پر کیا فرمایا, غمی کے موقع پر کیا فرمایا, یہ ساری چیزوں کو پڑھنا پڑے گا. جب جا کر اس طرح کے گوبر کھانے والے لوگ آ کر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ کہیں گے تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. وہ تو گوبر کھانے والے ہیں, ہم تو اچھی غذائیں کھاتے ہیں نا. تو ہم کو اس پر مطالعہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ان کا جواب دے سکیں, اور حکومت کو بھی معلوم ہونا چاہیے. تاریخ شاہد ہے, ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا مال, اپنی دولت, اپنی اولاد, اپنے والدین سب کچھ قربان, یہاں تک کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ لفظ کہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے.
کیونکہ ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے لیے جو قابل اتباع، ہم کسی کے جو ہے اتباع کرتے ہیں، قابل محترم، قابل احترام ہے، تو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی قیمت پر کوئی بھی لفظ گستاخانہ اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی نماز چھوڑ رہا ہے ہم اس کو سمجھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اگر کوئی نماز کا انکار کر رہا ہے ہم اس کو سمجھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اب وہ اسلام سے خارج ہو گیا، نماز چھوڑنے کی وجہ سے نہیں، نماز کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ اسلام سے خارج ہو گیا۔ لیکن ہم اس کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، بس ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی روزے کا انکار کر رہا ہے وہ کافر ہو گیا، لیکن ہم اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کوئی زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، اسلام سے نکل گیا، لیکن ہم اس کو تب بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اب ہمارے محبت کا تقاضا یہ ہے، ہمارے اوپر فرض یہ ہے، دنیا میں وہ رہے یا پھر ہم رہے، دنیا میں وہ رہے یا پھر ہم رہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور ہم زندہ رہیں۔ یہ ہمارے لیے قبول نہیں ہے۔ اس سے بڑی ذلت کی ہمارے لیے اور کیا بات ہے کہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور وہ زندہ رہے یا پھر ہم زندہ رہے۔ یا تو وہ رہیں گا یا ہم رہیں گے، یا تو وہ رہیں گا یا ہم رہیں گے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے، نہ ہمارے اسلاف نے کیا ہے، نہ ہمارے صحابہ نے کیا ہے، نہ ہمارے صحابہ نے کیا ہے۔ ہمارے صحابہ کی تاریخ کو ہم دیکھیں گے، مسلمہ کذاب نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بدترین گستاخی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ تمام صحابہ کو بلایا، جمع کیا۔ جب تمام صحابہ جمع ہو گئے تو سب سے پہلا اجماع صحابہ کا کسی بات پر ہوا ہے تو وہ اسی بات پر ہوا ہے کہ گستاخ رسول کسی قیمت پر زندہ نہ رہے۔ اس کے لیے کئی مارکے کیے، سب سے مشہور مارکہ، سب سے مشہور جنگ یمامہ ہے، جس میں تقریباً آپ کو معلوم ہونا چاہیے تقریباً 1300 یا 1350 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 750 صحابہ وہ تھے جو اس دور کے حفاظ تھے، قرہ تھے اس دور کے۔ کیا تھے؟ حفاظ تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہے، انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ کتنے صحابہ کی ہم کو شہادت دینی پڑ رہی ہے، بس یہ دیکھا کہ اس نے گستاخی کی ہے اور وہ ملعون ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے صحابہ کی اور اسلاف کی تاریخ ہے۔ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو آج بھی ہم انہی صحابہ کے ماننے والے ہیں، یا تو وہ رہیں گا یا ہم رہیں گے، یا تو وہ رہیں گا یا ہم رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر ہمارے لیے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، چاہے مال ہو، چاہے دولت ہو، چاہے اولاد ہو، یہاں تک کہ ہمارے اپنے والدین اور ہماری جان بھی نہیں ہے۔ ہمارے والدین اور ہماری جانوں سے بڑھ کر اگر ہم کسی کو چاہتے ہیں، کسی کی اتباع کرتے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، تو وہ کون ہے؟ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو پہلے تاریخ پڑھنی پڑیں گی، سیرت پڑھنی پڑیں گی، تو اس طرح کے جب لوگ آئیں گے تو ہم ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ ورنہ اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں پلاننگ کے تحت پروپیگنڈا کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی جو ہے تو پارٹی اور کسی جو ہے تو حکومت کو فائدہ پہنچانے کے لیے آتے ہیں، ہندو مسلمان کروانے کے لیے آتے ہیں۔ کئی کے لیے آتے ہیں؟ ہندو مسلمان کروانے کے لیے آتے ہیں۔ تو ابھی آپ کے پاس موقع ہے، آپ خوب سیرت کو پڑھو۔ آپ کس کو پڑھو؟ سیرت کو پڑھو۔ جب آپ یہاں سے جائیں گے، امام بنیں گے، آپ قائد بنیں گے، تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کیا کرنا ہے۔ ابھی آپ 2-3 دنوں سے دیکھیں گے، آپ کے پاس تو فون نہیں ہے، ہم 2-3 دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخی کی ہے، جو ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ ہم اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے، ہم اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اگر بات آتی ہے ہمارے جانوں کی تو ہم اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، لیکن وہ الفاظ ہم کبھی نہیں سنیں گے، وہ الفاظ کبھی نہیں سنیں گے جو گوبر کھانے والے بول رہے ہیں، جو گائے کا پیشاب اور پائخانہ کھانے والے لوگ بول رہے ہیں۔ جبکہ ہمارے مذہب میں تو بتایا طہور شطر الایمان کہ پاک آدھا ایمان ہے، صاف ستھرے رہو، پاک چیزیں کھاؤ، اور وہ کیا کھا رہے؟ گوبر کھا رہے۔ تو گوبر کھانے والے جو ہے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ سیرت پڑھنا پڑے گا، سیرت پر خود عمل کرنا پڑے گا، لوگوں کو بتانا پڑے گا۔ اس طرح کے بیوقوف لوگ، دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے، دنیا کو
سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہو رہا ہے؟ یہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے نا، کسی حکومت کو کسی پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے دنیا بھی کیا ہے؟ خاموش ہے. لیکن ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. تو اس لیے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے سیرت کو پڑھیں گے. کیا کریں گے بولو؟ سیرت کو پڑھیں گے. سیرت کو پڑھ کے جو ہے اکابرین کہتے ہیں صحابہ کا جو ہے عشق بڑھتا تھا. صحابہ کا عشق کیسے بڑھتا تھا؟ اگر کوئی صحابی چاہتا کہ میرے دل میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بڑھے، وہ کیا کرتے؟ مسجد نبوی میں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، عشق بڑھتے رہتا. اگر ہم کو عشق بڑھانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہم تو نہیں دیکھ سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم دیکھ سکتے کیا؟ نہیں دیکھ سکتے. لیکن ہمارے عشق میں ہم کو اضافہ کرنا ہے، ہم کو عشق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا کرنا ہے. اب ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ آپ سیرت پڑھو. آپ کے سیرت پڑھنے کی وجہ سے آپ کا عشق بڑھے گا. آپ کا کیا بڑھے گا؟ عشق بڑھے گا. تو ہم کیا کریں گے؟ سیرت کو پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جو ہے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ بتلایا. کہے کا استنجا، پیشاب پائخانہ کرنے کا طریقہ بتلایا، اور وہ گوبر کھا رہے. کیا کھا رہے؟ گوبر کھا رہے. اور ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیشاب پائخانہ کرنے کا طریقہ بتلایا. تو دوسرے معاملے میں پھر کیا ہمارا مقابلہ کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے. تو یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے. ایک تو پاکی بھی ہو رہی ہے اور اس پر ثواب بھی مل رہا ہے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اگر عورت کو کسی نے عزت بخشی ہے تو وہ کون ہے؟ کون ہے وہ عورت کو عزت بخشنے والے؟ بولو آپ. عورت کو عزت بخشنے والے کون ہیں؟ ہاں، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے عورت کو عزت بخشی. اگر کسی کی بیٹی ہے تو بتلایا کہ یہ آپ کے لیے رحمت ہے. آپ کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. اگر کسی کی ماں ہے تو بتلایا کہ اس کے پیروں تلے آپ کی جنت ہے. کیا ہے؟ آپ کی جنت ہے. اگر کسی کی بیوی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ آپ کے ایمان کو جو ہے تو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے. آپ کے ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے بیوی. حرام سے بچنے کا ذریعہ ہے، آپ کے تسکین کا ذریعہ ہے. یہ کس نے بتایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ گوبر کھانے والا کیا بولا تھا 2 دن پہلے؟ کہ یہ محمد پیغمبر کی تعلیم ہے جس کی وجہ سے جو ہے عزت اور آبرو جو ہے عورتوں کی لوٹی جاتی ہے. یہ گوبر کھانے والا بول رہا. اب اس کو کیا معلوم؟ گوبر کھا کھا کے اس کے دماغ میں پورا گوبر بھر گیا. تو اب اس کو کیا معلوم؟ یہ اس کے دماغ میں تو گوبر ہے نا. ہاں، تو بہر کیف جن لوگوں نے ابھی سنتیں نہیں پڑھ لی، سنتیں پڑھ لو، اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ ہوگا، نماز.